بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت شہر میں علی بابا نام کا ایک نیک اور محنتی آدمی رہتا تھا۔ علی بابا سادہ زندگی گزارنے والا انسان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔ ایک دن علی بابا کو خیال آیا کہ وہ اس جادوئی غار کو دوبارہ دیکھے جہاں اسے پہلے خزانہ ملا تھا۔ چنانچہ وہ اپنا گدھا لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی بڑی چٹان کے سامنے پہنچ گیا۔ علی بابا نے آہستہ سے کہا، کھل جا سم سم۔ فوراً ہی چٹان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے سنہری روشنی باہر آنے لگی۔ علی بابا آہستہ آہستہ غار کے اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر ہر طرف سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات اور قیمتی خزانے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب علی بابا غار میں آگے بڑھا تو اس کی نظر ایک پرانے لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ یہ صندوق اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تجسس سے صندوق کھولا۔ صندوق کے اندر ایک پرانا کاغذی نقشہ رکھا ہوا تھا۔ نقشہ بہت پرانا تھا مگر اس پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ نقشے پر پہاڑوں، دریا اور ایک سرخ نشان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ علی بابا نے حیرت سے کہا، یہ تو کسی اور خزانے کا نقشہ لگتا ہے۔ وہ فوراً نقشہ لے کر گھر واپس آ گیا اور اپنی ہوشیار ساتھی مرجانہ کو سب کچھ بتایا۔ مرجانہ نے غور سے نقشہ دیکھا اور کہا کہ یہ نقشہ جنگل کے اس حصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پرانے کھنڈہر موجود ہیں۔ شاید وہاں کوئی اور خزانہ چھپا ہوا ہو۔ اگلی صبح علی بابا اور مرجانہ نقشے کے مطابق سفر پر نکل پڑے۔ وہ گھنے جنگل سے گزرے، ایک چھوٹا دریا پار کیا اور پھر اونچے پہاڑوں کے قریب پہنچ گئے۔ آخرکار وہ ایک پرانے کھنڈہر تک جا پہنچے۔ کھنڈہر کی ایک دیوار پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ مرجانہ نے نقشے کو دیکھا اور دیوار کے خاص حصے کو دبایا۔ اچانک دیوار آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ دیوار کے پیچھے خفیہ کمرہ تھا۔ کمرے کے اندر سونے کے سکے، قیمتی ہیرے اور قدیم خزانے موجود تھے۔ کمرے کے بیچ میں ایک بڑا سنہری صندوق رکھا ہوا تھا۔ جب علی بابا نے صندوق کھولا تو اس کے اندر قیمتی زیورات اور ایک خوبصورت سنہری مجسمہ تھا۔ علی بابا اور مرجانہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن اچانک باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ کچھ لالچی چور بھی اس خزانے کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ خزانہ چھیننا چاہتے تھے۔ مرجانہ نے فوراً اپنی سمجھداری کا استعمال کیا۔ اس نے دیوار کے پاس موجود ایک پتھر کو کھینچا اور خفیہ دروازہ بند ہو گیا۔ چور اندر داخل نہ ہو سکے اور مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد علی بابا اور مرجانہ نے خزانے کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھا اور باقی شہر کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ پورے شہر کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس دن علی بابا نے مسکرا کر کہا کہ اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ نیکی، ایمانداری اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اور اس طرح علی بابا اور خفیہ خزانے کے نقشے کی یہ دلچسپ مہم جوئی خوشی کے ساتھ ختم ہوئی۔